بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ سامعین کرام، آج شب قدر کے بارے میں، اس کی فضیلت اور اس کے اعمال جو کیے جاتے ہیں ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ شب قدر کے بارے میں، جس کو ہم لیلۃ القدر بھی کہتے ہیں، جس کے بارے میں سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اس میں وضاحت کی گئی ہے۔ لیلۃ القدر بڑی عظمت والی رات ہے اور 1000 مہینوں سے بہتر رات۔ آج کی رات کے اعمال، یہ تاک راتیں جو ہیں 19، 21، 23 حتیٰ کہ 27 بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے، اور اعمال جو بتائے جا رہے ہیں ان تینوں راتوں میں کیے جا سکتے ہیں۔ 19 پہلے جو گزر چکی، اب 21 کی آج رات، آنے والی 23 کی رات، 27 ہے۔ جناب رسالت امام ارشاد فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی رات، شب قدر کی رات، 2 رکعت نماز شب قدر نوافل کی نیت سے پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورۃ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ سورت پڑھنی ہے 7 مرتبہ۔ اسی طرح دوسری رکعت میں بھی الحمد کے بعد سورہ اخلاص 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ جب یہ نماز مکمل ہو جائے، نماز کے مکمل ہو جانے کے بعد 70 مرتبہ پڑھنا ہے استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ یہ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد جب سلام پھیر دیں، یہ عمل کرنا ہے۔ اس رات کا غسل کرنا سنت مؤکدہ ہے، پہلے حصے میں بھی اور اگر دوسرے حصے میں بھی اگر کیا جائے تو وہ بھی سنت مؤکدہ ہے۔ اس میں جو صورتیں جن کا ذکر کیا گیا ہے خاص طور پر، ویسے تو تلاوت کر سکتے ہیں، جو بھی دل چاہے جو بھی سورہ پڑھے، لیکن امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ شب قدر میں یہ سورہ مبارکہ پڑھیں، سورہ عنکبوت، سورہ روم، سورہ دخان۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ان کی تلاوت کرتا ہے، ویسے تو قرآن کی جو بھی تلاوت کرتا ہے اس کا شمار اہل جنہ میں سے ہوتا ہے، اور یہ تو امام کا حکم ہے کہ آپ نے ان کو اگر زیادہ نہیں پڑھ سکتے دوسری صورتیں تو ان کو ضرور پڑھیں، اور یہ ضروری ہے۔ اس کے علاوہ آپ 100 رکعت نوافل پڑھ سکتے ہیں، 2 کر کے نوافل پڑھے جاتے ہیں۔ اور اگر ایک شخص اپنی قضا نمازیں پڑھنا چاہتا ہے تو اس میں بھی ایک چوائس ہوتا ہے، اپنے قضا نمازیں پڑھ لیں 6 دن کی، یا اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس میں گنجائش ہے کہ اگر نوافل نہیں پڑھنا چاہتے، اس کی جگہ قضا نمازیں پڑھ لیں، فرض بھی ادا ہو جائے گا۔ اور اس رات کو ایک بہترین عمل وہ یہ ہے کہ حکم ہے کہ اس رات کو دعا زیادہ مانگے، حکم ہے کہ اپنے لیے دعا مانگے، اپنے والدین کے لیے دعا مانگے، اپنے رشتے داروں کے لیے دعا مانگے، مومنین مومنات کے لیے دعا مانگے، چاہے وہ زندہ ہیں یا اس دنیا سے رحلت کر گئے ہیں، سب کے لیے دعا مانگی جاتی ہے۔ اور حکم ہے کہ اس کا بہت بڑا ثواب ہے، اور اس کا اجر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس عطا فرمائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔